درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 22ویں پارے میں سورہ احزاب شریف کی 45ویں اور 46ویں آیت کریمہ ہے۔ ارشاد الہی ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا، نبی ہونے کی صفت۔ ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، تو رسول مانے بھیجا ہوا، تو ارسلناک میں رسالت موجود ہے، یا ایھا النبیوں میں نبوت ہے، ارسلناک میں رسالت موجود ہے۔ اور شاہد، تیسری صفت شاہد، چوتھی صفت مبشر خوشخبری دینے والا، پانچویں صفت نذیر ڈرانے والا، اور چھٹی صفت داعیا الی اللہ باذنہ اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا۔ اور اس کے بعد فرمایا وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ تو اس آیت کریمہ میں یا ایھا النبی کہہ کر کے خطاب ہوا، اور یہ آپ نے سنا اس سے پہلے بھی کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبیوں کو جب پکارنے کی منزل آئی تو نام لے کر کے پکارا ہے۔ یا موسیٰ بھی قرآن شریف میں آیا ہے، یا عیسیٰ بھی قرآن شریف میں آیا ہے، یا ابراہیم بھی قرآن شریف میں ہے، یا نوح بھی قرآن شریف میں ہے، یا زکریا بھی قرآن شریف میں ہے، یا یحییٰ بھی قرآن شریف میں ہے۔ مگر جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کہیں یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا ہے، یا احمد کہہ کر کے نہیں پکارا ہے۔ نام پاک کا ذکر تو ہے مگر پکارا نہیں ہے۔ جہاں پکارا ہے تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح سے پکارا ہے، یعنی بتا دیا میں خدا ہو کر کے نام لے کر کے نہیں پکارتا تو تم امتی ہو کر کے کیسے پکار سکتے ہو؟ تمہیں بھی پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا خیر خلق اللہ کہو، یا قاسم رزق اللہ کہو۔ نبی کو ان کے مبارک القاب سے یاد کرو، اس لیے کہ تم نبی کی طرح نہیں اور نبی تمہاری طرح نہیں۔ اور فرمایا بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر، کیا بنا کر کے؟ شاہد کا معنی تو گواہ ہوتا ہے۔ ایسے اعلیٰ حضرت سرکار نے ترجمہ کیا کیا؟ حاضر ناظر۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے ترجمہ گواہ کا کیا۔ شاہد کا معنی آپ ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں تو گواہ ملے گا، شاہد مانے گواہ، مگر اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ حاضر ناظر۔ کیوں؟ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ گواہ کرو گے تو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ حاضر ناظر کا ترجمہ کر کے بتا دیا گواہ ہوتا کون ہے؟ گواہ ہوتا کون ہے؟ بنتا کون ہے؟ ایک جگہ مقدمہ پیش ہوا، کسی کا مرڈر ہو گیا، اب معاملہ پیش ہوا، گواہی میں ایک کو پیش کر دیا گیا، کہا گیا کہ یہ گواہ ہے، اور مدعی نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے مرڈر کیا ہے۔ اب یہ گواہی کے لیے پیش کر دیا گیا، گواہی دینے گیا کہ ہاں اسی نے کیا ہے۔ تو اب جج پوچھے گا کہ جب مرڈر ہوا تھا تم وہاں موجود تھے، حاضر تھے؟ وہاں حاضر تھے؟ وہ کہے نہیں میں حاضر نہیں تھا، یہ معاملہ سناوت کا ہے اور میں کھرگون میں تھا۔ تو جج وہیں پر فوراً باہر کر دے گا کہ گواہ وہی ہو سکتا ہے جو حاضر ہو، موقع واردات پہ
حاضر ہو وہی گواہی دے سکتا ہے. وہ مردود ہو گیا, اب نہیں اس کی گواہی قبول ہوئی, اب دوسرا گواہ پیش کیا گیا. اب جو دوسرا گواہ تھا اس کی دونوں بند تھی, ایک بھی کھلی نہیں تھی, دونوں بند تھی. تو کہا گیا کہ تم موجود تھے, کہاں موجود تو تھا, تو تمہاری آنکھ صحیح ہے, تمہاری تو دونوں بندے دیکھ ہی نہیں پا رہے ہو. تو مطلب کیا ہوا, گواہی وہ دے سکتا ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. ناظر مانے دیکھنے والا, ناظر مانے دیکھنے والا. تو گواہی وہی دے سکتا ہے, گواہ وہی بن سکتا ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. اللہ نے شاہد بنایا ہے, گواہ بنایا ہے, یعنی میرے نبی کو اللہ نے حاضر بھی بنایا ہے ناظر بھی بنایا ہے. کس کے گواہ ہیں؟ حاضر ناظر ہیں, گواہ ہیں. کس کے گواہ ہیں؟ تو مخلوق کے لیے خدا کے گواہ ہیں. مخلوق کے لیے خدا کے, اس سے پہلے میں بیان کر چکا کہ سارے نبیوں نے گواہی دی اور اپنی امت سے گواہی دلوائی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی. سب نے گواہی دی اور دلوائی, مگر سب کی گواہی سنی ہوئی تھی. اللہ ایک ہے, دیکھا کسی نے نہیں تھا. اور جنت و دوزخ کی بھی گواہی دیکھی ہوئی نہیں, مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سنی ہوئی نہیں, دیکھی ہوئی ہے. اے محبوب, سب نے سن کے گواہی دی. شب معراج اپنی بارگاہ میں بلا لیا, جنت کو بھی دکھا دیا, جہنم کو بھی دکھا دیا, اپنا بھی دیدار کرا دیا. اور تو نبی کی گواہی دیکھی ہوئی ہے. تو امت کے لیے مخلوق کے لیے خدا کے گواہ ہیں, یعنی نبی نے آ کر کے بتایا خدا ہے, خدا کی گواہی دی, ہم نے مان لیا. جنت کی گواہی دی, ہم نے مان لیا. جہنم کی گواہی دی, ہم نے مان لیا. قیامت آئے گی, ہم نے مان لیا. مخلوق کے لیے خدا کی بارگاہ کے گواہ ہیں, اور خدا کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ ہیں. قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, ہم آپ کو ان پر گواہ لائیں گے, ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے. مفہوم آیت کریمہ. تو نبی قیامت کے دن گواہی دیں گے. جس کے ایمان کی گواہی دیں گے وہ جنتی ہوگا, جس کے کفر کی گواہی دیں گے وہ جہنمی ہوگا. تو نبی اور گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری, گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری. وہاں سے آئے یہاں گواہی دے رہے ہیں, یہاں سے قیامت میں جائیں گے وہاں گواہی دیں گے. تو اے محبوب, ہم نے اسی لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور. وہ نور کون ہے؟ رسول پاک. کس کی طرف سے آیا؟ کس کے پاس سے آیا؟ اللہ کے پاس سے. قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے رب کے پاس سے برہان آیا, دلیل آئی. تو یہ کون ہے؟ یہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کچھ نہ تھا مگر سب سے پہلے اللہ نے بنایا. تو کس کو بنایا؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. نبی فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری, اے جابر, اللہ نے ساری مخلوق سے پہلے, ساری چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے. تو سب سے پہلے سرکار کا نور بنا, تو سب سے پہلے سرکار کا نور بنا, اللہ کے قرب خاص میں رہا. اب جو بھی پیدا ہوتے گئے سب کو دیکھتے گئے, خدا کی بارگاہ میں رہے, خدا کو دیکھا, جنت و دوزخ کو دیکھا, حضرت آدم پیدا ہوئے انہیں دیکھا, ابلیس پیدا ہوا اسے دیکھا, فرشتے کی جماعت پیدا ہوئی انہیں دیکھا, اور سارے نبی آئے انہیں دیکھتے رہے. اب اس کے بعد دنیا میں تشریف لائے. اب گواہی وہی دیتا ہے جو حاضر ناظر ہو. وہاں سے یہاں آئے گواہی دے رہے ہیں, وہاں دیکھ کر کے آئے یہاں گواہی دے رہے ہیں, اور یہاں سب کو دیکھ رہے ہیں, سب کو جان رہے ہیں. اس لیے قیامت میں گواہی دیں گے یہ مومن ہے, یہ کافر ہے, یہ مومن ہے, یہ کافر ہے. یہ گواہی وہی دے گا جو دیکھتا ہوگا. تو نبی ہمارے سب کو دیکھ رہے ہیں, کون مسلمان ہے کون کافر ہے, میرے نبی سے کچھ پوشیدہ نہیں. تو گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. اچھا, پھر گواہی کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ گواہی کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چیز یہ ہوتی ہے گواہ کے لیے کہ جہاں جس بات کی گواہی دے وہاں حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو, ہے نا, ایک چیز یہ ہوتی ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ گواہ جو ہوتا ہے وہ مدعی کی حمایت میں گواہی دیتا ہے, مدعی کی
حمایت میں جو دعوے دار ہے جس کی طرف سے گواہ بن کے گیا ہے اس کی حمایت میں گواہی دیتا ہے، اور مدعا علیہ جو ہوتا ہے اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ سرکار بلا تشبیہ ولا تمثیل سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی، ایمان والوں کی حمایت میں گواہی دے رہے ہوں گے اور انہیں جنت میں بھیج رہے ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے، گستاخ ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، ان کے خلاف گواہی دی جا رہی ہوگی، فرما رہے ہوں گے یہ گستاخ ہے اور یہ کافر ہے، کفر کی گواہی ہو رہی ہوگی، وہ جہنم میں بھیجے جا رہے ہوں گے۔ اور آپ سنیے، ایک گواہ جو ہوتا ہے مدعی کی حمایت میں گواہی دیتا ہے، مدعا علیہ کی مخالفت میں گواہی دیتا ہے۔ اب دیکھیے جب فیصلہ سامنے ہوگا، جب فیصلہ ہوتا ہے، گواہی پیش ہوتی ہے، تو اب مدعی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا گواہ جو ہو وہ پورے طریقے سے کامیابی کے ساتھ پہنچ جائے، کسی طرح کی کوئی کمی نہ نکال سکے کوئی۔ مدعی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ نکال سکے، اور مدعا علیہ جس کے خلاف گواہی ہوتی ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ مدعی گواہ میں کمی نکالنا چاہتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، اس کو یہ خبر نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے، یہ موجود نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو مدعا علیہ کی جس کے خلاف گواہی ہونی ہوتی ہے وہ گواہ میں کمی تلاش کرتا ہے۔ سنی مسلمان اپنے آقا میں کوئی کمی نہیں ڈھونڈتا۔ صحابی رسول حضرت حسان نے کہا تھا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب جس کے خلاف گواہی ہونی ہے، جو جہنم میں جھونکا جائے گا، وہ کہہ رہا ہے نبی کو یہ نہیں معلوم، نبی کو یہ نہیں معلوم، نبی ایسے ہیں، معاذ اللہ۔ کمی نکالنے والا کمی نکال رہا ہے، وہابی کمی نکال رہا ہے، دیوبندی کمی نکال رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں کل قیامت میں ہمارے خلاف گواہی ہوگی، اور ہمیں معلوم ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حق میں گواہی ہوگی، اس لیے کہ ہم تو نبی والے ہیں، اور جو گستاخ ہیں انہیں معلوم ہے ان کے خلاف گواہی ہوگی۔ گواہ میں کمی وہی نکالتا ہے جس کے خلاف گواہی ہونے والی ہوتی ہے۔ یہی فیصلہ ہو گیا انشاءاللہ کل قیامت کے دن نبی کی گواہی پا کر کے، شفاعت پا کر کے ہم جنت میں جائیں گے، اور یہ جہاں وہابی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، فرما دیا جائے گا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی وفاداری میں زندگی عطا فرمائے اور اسی میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔